سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آتا ہے نا، جس کی بھی ذہنی صحت کا مسئلہ ہو، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ ہاں اس کی ابھی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ اس شخص میں ادراک ہے اس مسئلے کا یا نہیں، اس شخص کو اپنے مسئلے کی خبر، شعور، معلومات ہیں یا نہیں، اگر یہ بات آپ نے جاننی ہو، آپ اس سے پوچھیں، وہ اس سے بالکل اس کو نہیں پتا ہوگا، وہ کہے گا نہیں۔ تو کئی چیزیں ہمارے بالکل آنکھوں کے قریب ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ ایک چیز ہوتی ہے ٹول، انٹرونشن، ڈیٹا پریزنٹیشن، وہ ساری کہانی لکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہوا، آپ نے یہ کیا، پر یہ ساری باتیں پہلے سمجھ ہی نہیں آتی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے ذہنی صحت اگر آپ نے دیکھنی ہو نا کسی کی، تو دیکھیں کہ اس میں ایکسیپٹنس ہے کہ نہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ذہنی صحت کے اوپر روزانہ، ویک از اے لانگ ٹائم، ایوری ڈے ہم تھوڑی سی انٹروسپیکشن کریں، تھوڑی میٹا کوگنیشن کریں، تھوڑی اندر نظر ڈالیں۔ سو ایکسیپٹنس اینڈ ڈینائل آر poles apart, so we have to drop denial and pick up acceptance. آپ میں سے جتنے لوگوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ان کو کوئی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں، ایکسیپٹنس ہم نے دیکھا کہ اگر نہیں ہے کسی میں، اپنے مسئلے کا واقفیت نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو اس کا برین کیا مسئلہ ہے، برین ڈس آرڈر ہے یا آرڈر میں نہیں ہے۔ اور اگر وہ کوشش بھی نہیں کر رہا کہ اس کو ٹھیک کرے، ایک تو یہ ہے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اب اس کو انہوں نے کہا کہ پتہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا۔ آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں روزانہ یہاں پہ موجود، مگر وہ اپنے برین کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف وہ جو ہے نا روزانہ پریشان ہیں، اینکشیس ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم فالو اپ میں پیرنٹس بھی اور جو ہمارے پیشنٹس ہیں، پیرنٹس اینڈ پیشنٹس، وہ آتے رہیں کہ کہیں ایک کا جادو دوسرے پہ سر چڑھ کے نہ بولنے لگے، ورنہ تو پٹڑی سے اتر گئے۔ تو آپ کو یہ بڑا صاف پتہ چل گیا کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے کچھ چیلنجز ہیں، اور جو کمپلائنس کر رہے ہیں، اور جنہوں نے دن گننا بند کر دیے ہیں، اور جنہوں نے یہ اپرچونٹی سمجھی ہے کہ وہ تھینکس گاڈ، شکریہ، جنہوں نے یہ اپرچونٹی سمجھی ہے کہ یار وی آر گیٹنگ دس اپرچونٹی ٹو کریکٹ آور مینٹل ہیلتھ۔ جب ڈوپامین بہت ہائی ہوتی ہے تو موڈ کیسا ہوتا ہے؟ الیٹڈ۔ اور ڈیسیژن میکنگ کیسی ہوتی ہے؟ پور ججمنٹ، رسک ٹیکنگ۔ ڈوپامین جب بہت زیادہ ہو تو ڈیسیژن پور، رسک ٹیکنگ بیہیویئرز، ایگریشن۔ تو ڈوپامین کو پھر درمیان میں رکھنے کا طریقہ ایک تو میڈیسن ہے جو بتایا ہے۔ ڈوپامین اہم ہے، نہ بہت ہائی ہو نہ بہت لو ہو۔ بہت ہائی ہے تو آپ کو کیسا موڈ نظر آئے گا؟ الیٹڈ۔ ڈوپامین کی جو ہمیں ملتی ہے نا ایک سپرٹ یا ڈوپامین کی پچکاری، برین میں پچکاری ملتی ہے، وہ ملتی ہے جب ہم کوئی گول بناتے ہیں، اسمارٹ گول، اسپیسیفک، میجریبل، اٹینیبل، ریئلسٹک، ٹائم باؤنڈ۔ جب ہم کوئی گول بناتے ہیں اور پھر اس کو اچیو کرتے ہیں، اور گول اگر اتنا مشکل ہو کہ ہم اس کو اچیو ہی نہ کر سکیں، تو پھر یہ ڈوپامین نہیں ملے گی۔ اور اگر اتنا آسان ہو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر بھی نہیں ملے گی۔ تو سلائٹلی ڈیفیکلٹ گول ہونا چاہیے۔ اب یہ سب لوگوں کا مختلف ہوگا لیول، D1، D2، D3، D4، مختلف لیولز ہوں گے۔ تو روزانہ گول بنائیں۔ When you wake up, make a goal. At lunch time, make a goal. Before dinner, and then at the end of the day, review your goal. گول 4 طرح کے ہوتے ہیں، 5 کہہ لیں۔
spiritual goals, social goals, mental goals, physical goals and financial goals اور vocational goals. تو یہ 5 ڈومینز ہیں. prioritization, ترجیحات اپنی لگائیں کہ آج کیا اہم ہے, اور گول جو ہیں انکریمنٹل ہونے چاہیے, اتنے مشکل نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کرنے جائیں تو کر نہ سکیں. جب آپ چھوٹے چھوٹے گول بنائیں گے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک دن ایک انسان کی زندگی میں بہت کافی ہے گول بنانے کے لیے. ویسے آپ 10 سالہ گول بنا سکتے ہیں, 5 سالہ بنا سکتے ہیں, 3 سالہ, 1 سالہ, یعنی 6 ماہ کا اور پھر 3 ماہ کا, 1 ماہ کا, ایسے بھی بنا سکتے ہیں. جب آپ مثلاً سوبر رہنے کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہماری فزیکل ہیلتھ کیسی ہیلدی؟ آپ کو پتہ نا ایک کنیکشن ہوتا ہے سومیٹو سائکک اور ایک ہوتا ہے سائیکو سومیٹک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں اس کا اثر ہماری باڈی پہ پڑتا ہے, اور جو ہماری باڈی کی پوزیشن اور کنڈیشن ہے اس کا اثر ہمارے ذہن پہ پڑتا ہے. تو اگر ہم روزانہ کا ایک گول بنائیں کہ میں نے نیند پوری کرنی ہے, یہ ایک گول ہو گیا. اور ایک گول یہ ہے کہ میں نے صبح اٹھتے ناشتہ نہیں کرنا, بلکہ میں نے ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے, میں نے لنچ بھی نہیں کرنا. تو یہ آپ کی ہیلتھ کو کیا کرے گی؟ خراب کرے گی. تو جب آپ صبح صبح ناشتہ ہی نہیں کریں گے اور بھوکے رہیں گے تو پھر تو مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہونے لگ جائیں گے. فرسٹ یو ول بیکم ہنگری, دین یو ول بیکم اینگری. ایک آپ کا گول ہو گیا نیند پوری کر لی, جلدی سوئے, جلدی جاگے, جاگنے کے بعد جلدی سے آپ نے کوئی ناشتہ کر لیا. تو یہ ساری ڈیسیژن میکنگ میں نا, دیز آر دی ڈیسیژنز, گولز, کہ ہم نے ناشتہ میں کیا لیا. کہ جب آپ کوئی گول بناتے ہیں اور پھر اس کو اچیو کرتے ہیں اور وہ انکریمنٹل ہوتا ہے, بہت بڑا نہیں ہوتا, تو آپ کو نا پدی سی چھوٹی سی پچکاری ملتی ہے ڈوپا. اور اگر بگ ٹائم کو آپ نے پلاننگ کر کے کیا ہے اینڈ دین یو اچیو اٹ, سو یو گیٹ مور ڈوپا. وی ہیومنز آر ہارڈ وائرڈ, ہم بنے ہی ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں اب کوئی مقصد پرپز نہیں رہ گیا تو وہ ڈپریس نظر آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے. یہ چیلنجز بری چیز نہیں ہے, یہ جو ہمیں چیلنجز نظر آتے ہیں نا, بڑے ڈیفیکلٹ چیلنجز, اپنا دماغ ریپ اراؤنڈ یور برین, مائنڈ آن اٹ اینڈ فائنڈ اے سولوشن. وہ جو 6 سورسز ہیں نا کوئی بھی کام کرنے کی, ان کو نہیں بھولنا. دیر آر 6 سورسز. جو لوگ روزانہ واک کرتے ہیں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, جتنی ان کو ضرورت ہو مورفین کی, ان کو میڈیکل کی زبان میں بولتے ہیں اینڈورفنس اینڈ انکیفلنس, نیچرل اوپیوئڈز. ہمارے اندر فیکٹری موجود ہے, پر اس کے لیے کرتے ہیں محنت کچھ زیادہ, یعنی کہ کرنی پڑتی ہے واک. تو آپ روزانہ کریں واک, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو ڈسپلن کوئی بنائیں, کوئی اپنی پرائرٹائز کریں, کوئی بنائیں کہ آپ کو سوبرائٹی چاہیے, ریکوری چاہیے, تو یہ تو کرنا پڑے گا. اگر آپ کو چاہیے لانجیوٹی, لمبی صحت والی زندگی اور بیوٹی سلیپ, تو اس کا کیا حل ہے کہ جلدی سوئیں. گروتھ ہارمون خارج ہوتا ہے 10 بجے سے رات کے 2 بجے تک. اگر آپ نے 2 بجے مس کر دیا تو اب جو ہے آپ سوئیں گے ضرور, مگر گروتھ ہارمون آپ کو نہیں ملے گا. سو ہم ہیومن بینگز آر ایکچولی کیمیکل بینگز, کیمیکلز ہیں. ایک کیمیکل اوپر ہو گیا, ایک نیچے ہو گیا, تو سارا کام خراب ہو گیا. آپ جاگنگ کیا کریں, آپ کے کینابینوئڈ ریسیپٹرز میں وہ اندر سے دیکھیں, جو بھی چیز باہر سے لے کے کہیں ایکٹ کرتی ہے نا, تو تالا ہوگا بنا تو چابی لگے گی. جب آپ واک کرتے ہیں تو یو گیٹ نیچرل اوپیوئڈ. سیروٹونن از دی ہیپی ہارمون, جس میں آپ اچھا محسوس بھی کرتے ہیں اور الیٹڈ بھی نہیں ہوتے.